بہت اہم ترین مسئلہ آنے والا ہے وہ یہ کہ دسمبر کی 5 تاریخ سے، مطلب یہ سمجھ لیں کہ اب آج 12 تاریخ ہے تو 18 اور 5 23 دن کی بات ہے، بابری مسجد کی فائنل ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے۔ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہیئرنگ دسمبر کی 5 تاریخ کو شروع نہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہزاروں پیج کے اس کے کیس پیپرز ہیں، اور سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا اگست میں یو پی گورنمنٹ کو کہ اس کے انگلش ٹرانسلیشن ان تک پہنچائے جائیں۔ اگر انہوں نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا ہے یا نہیں کر پائے ہیں کسی وجہ سے، تو اسی صورت میں یہ کیس دسمبر 5 سے نہیں سنا جائے گا، ورنہ یہ کیس دسمبر 5 سے سنا جائے گا۔ اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ واٹر شیڈ مومنٹ ہونے والا ہے، دونوں ہی صورتیں ممکن ہیں، اور دونوں ہی صورتوں کے لیے ہم کو ابھی سے پلاننگ اور لوگوں تک فیصلے کو جو بھی ہم کرتے ہیں پہنچانے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر کیس ہمارے حق میں جاتا ہے جب بھی ہنگامہ ہونے والا ہے، اگر ہمارے خلاف جاتا ہے جب بھی ہنگامہ ہونے والا ہے، تو اس سچویشن کے لیے تیاری کی اشد ضرورت ہے۔ ایز اے لائر میری رائے بہرحال یہی ہوگی کہ ہم کو ری افرم کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی فتنے کو اوائڈ کرنے کی نصیحت ہے۔ تو ہم کو یہ ہمارا شروع سے موقف یہی رہا ہے کہ جو بھی کورٹ فیصلہ کرے گا ہم اس کو مانیں گے، چاہے وہ ہمارے فیور میں آئے یا ہمارے اگینسٹ میں آئے۔ ہم کو یہ بات مسلمانوں تک پہنچانے کی سخت ضرورت ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم کورٹ کے فیصلے کو مانیں گے، سبجیکٹ ٹو جو بھی ریویو کر سکتے ہیں، لیکن قانونی طریقہ ہی اپنائیں گے، سڑکوں کے اوپر ہنگامہ نہیں کریں گے۔ یہ میرے خیال سے بہت ہی اہم فیصلہ کرنا ہے اور اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے نوٹ بندی اور جی ایس ٹی کے بعد بی جے پی کی حالت خراب ہوتی نظر آ رہی ہے، ان کے لیے اشد ضروری ہے کہ کمیونل پولرائزیشن کریں اور اسی طریقے سے اپنے ووٹ شیئر کو واپس لینے کی یہ کوشش کی جائے گی۔ اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ بابری مسجد کے فیصلے کو سب سے زیادہ فوقیت دیں گے وہ، اور اس کی بنیاد کے اوپر پولرائزیشن کی کوشش کریں گے۔ ہم کو اس سازش سے واقف ہونا چاہیے اور اس کے خلاف جو بھی کارروائی کرنی ہے سب کو مل کر ایک فیصلہ کر اس کے اوپر ابھی سے کام کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اس لیے زیادہ دور نہیں ہے۔ پھر سے میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 23 دن رہ گئے ہیں، فائنل ہیئرنگ شروع ہوگی اور میکسیمم جنوری کے مہینے میں فیصلے کو آ جانا چاہیے، اللہ اس کے پولیٹکس کھیلیں اور پھر ججز پولیٹکس کے اندر آج کر اس کو پوسٹ پون کریں، ورنہ جنوری میں یقیناً اس کا فیصلہ آ جائے گا، کیونکہ دسمبر کی آخری 12 یا 14 دن چھٹی ہوتی ہے سپریم کورٹ کو، تو اس لیے جنوری کے مہینے میں اس کا فیصلہ آئے گا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے پلاننگ کریں۔ کانسٹیٹیوشن میں 100% ایک بہت سارے رائٹس ایسے ہیں جو مسلمانوں کو دیے گئے ہیں۔ ان رائٹس کی وہ اکیڈمیکلی لینے کی جگہ میں آپ کی توجہ 3-4 ایسی چیزوں کی طرف دلوانا چاہتا ہوں جس سے ہم پریکٹیکل کام کر سکیں۔ میری رائے یہ ہے کہ آج جو ہم کو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ پولرائزیشن ایسا ہو گیا ہے کہ ہم کو غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کے واٹس ایپ گروپ دیکھیں، آپ، میرا دعویٰ ہے کہ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں ہارڈلی 2 یا 3% گروپ ایسے ہوں گے جس کے اندر آپ غیر مسلموں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں۔ 98% آپ کے گروپ میں آپ سے مسلمان ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ آپ 100% بی جے پی کی سازش جو تھی اسی کے وکٹم بن رہے ہیں۔ اس طریقے کا بی جے پی کسی قیمت پر، آر ایس ایس کسی قیمت پر یہ نہیں چاہتی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں ڈائلاگ ہو، کیونکہ جب ڈائلاگ ہوگا، بات چیت ہوگی، تو غیر مسلموں کو اندازہ ہوگا کہ ہم کوئی شیطان تو ہے نہیں، نعوذ باللہ، ہم بھی نارمل ہیومن بینگس ہیں، ہمارے بھی وہی چیلنجز ہیں جو ان کے چیلنجز ہیں، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ حتی الامکان ایمانداری سے روزی کمائیں اور حتی الامکان ایک قانون کے پابند شہریوں کی طرح زندگی گزاریں۔ بلکہ ان کے لیے ڈبل ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ نہ ہم پیتے ہیں، نہ ہم رشوت خوروں کی عزت کرتے ہیں۔ اور ان کے اگر آپ جو میرے غیر مسلم دوست ہیں
ان سے جب گفتگو میں بات ہوتی ہے تو عام طور پہ وہ یہی بولتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت پیسوں کی پوجا ہے، کس طریقے سے پیسہ آتا ہے اسے ہم کو کوئی سروکار نہیں، جو پیسے والا ہے اسی کی عزت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہ مسلمانوں کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، میں صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ اگر ہم سامنے بہت سارے مسلمان عزت کر بھی لیتے ہیں تو پیچھے ان کے منہ سے یقیناً نکلتا ہے کہ یہ حرام کی دولت ہے جس کے اوپر یہ ناچ رہا ہے۔ تو یہ چیز ان کے لیے بہت چوکان دینے والی ہے کہ پیسے کی پوجا نہیں ہوتی ہے بلکہ حرام اور حلال کی تمیز ہم کو دوسروں سے ڈسٹنگوش کرتی ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے سب سے گزارش یہی ہے کہ اس پلورالٹی کو برقرار رکھنا ہم سب کا فرض ہے، اور ہم سب کو غیر مسلموں سے ڈائلاگ اوپن رکھنا چاہیے۔ 80% ہندوستان کی آبادی غیر مسلم ہے، بہت کنزرویٹو ایسٹیمیٹ سے بھی، مطلب مسلمانوں کے آنکڑوں کے حساب سے بھی 80% غیر مسلم ہیں، 20% پورے ہندوستان میں مسلمان ہیں۔ اینٹی مسلم ان کے اوپر بھڑکنے کی جگہ ہم کو ان پوسٹ کے اوپر دھیان دینا چاہیے جو کچھ ذمہ دار لوگ، جو کچھ پبلک میں جن کی کچھ ساتھ ہے، وہ لوگ جو اینٹی مسلم پوسٹ ڈالتے ہیں، یا وہ نیوز پیپر پبلیکیشن جن کو زیادہ پڑھا جاتا ہے، وہ لوگ جو پوسٹ ڈالتے ہیں ان کے اوپر ہم کو دھیان دینا چاہیے، نہ کہ ہر پوسٹ کے اوپر ہم نعرے لگائیں اور پھر ٹاؤن ہال کے سامنے پروٹیسٹ کریں اور پھر پتھر بازی کرنے کی کوشش کریں اور حوصلہ دلائیں۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہم کو سیلیکٹو ہونا چاہیے، آپ سارے کیسز فائٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ روزانہ 100 کی تعداد میں مسلم خلاف میسیجز سوشل میڈیا پر بھی ہیں، نیوز پیپرز میں بھی ہیں۔ تو ہم کو سیلیکٹو کرنا ہے، ایگزامپل بنانے کی طرح کرنا ہے۔ ایک سمپل ایگزامپل میں لوگوں کی توجہ دلاتا ہوں کہ RSS نے راہل گاندھی کے اوپر کیس فائل کیا اور کئی سال اس کے پیچھے پڑے رہے۔ راہل گاندھی نے اس کو پہلے ہائی کورٹ میں لڑا، پھر سپریم کورٹ میں لڑا، پھر آخرکار سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، ڈیفیمیشن کیس ہے یہ، آپ کو اس کو فیس کرنا ہی پڑے گا۔ تو اتنی بڑی طاقت ہے راہل گاندھی، اس کے خلاف بھی اگر کیس چل سکتا ہے تو اگر ہم چاہیں تو کیس یقیناً چلے گا، لیکن اس کے لیے جو کمٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کے اندر کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس RSS ورکر نے راہل گاندھی کے خلاف کیس فائل کیا ہے اس نے کم از کم 15 سے 20 دن صبح سے شام تک کورٹ میں اکیلا بیٹھا رہا ہوگا، اس لیے کہ جج ایسے کیسز جان بوجھ کے دیر سے بلاتے ہیں، آخر میں ایڈجن کرتے ہیں، پھر اگلے دن بلاتے ہیں۔ تو اس طرح اس نے کم از کم کورٹ میں ہی 15 دن گزارے ہوں گے، لوور کورٹ میں ہوگا۔ تو سپریم کورٹ کے اندر جو بھی خرچہ ہوا ہوگا، جو اس نے محنت کری ہوگی، جو دلی گیا ہوگا، وہ الگ ہے۔ تو اگر ہم کو اپنے حقوق چاہیے تو حقوق آسانی سے اور گھر بیٹھے اور لیٹ کر اور کاہلی سے نہیں ملتے ہیں۔ حقوق کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایڈوکیٹ سے کنسلٹ کریں، پوری طریقے سے اس کے ساتھ انوالو ہوں اور اس کیس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یعنی آپ کا کام کورٹ میں کیس فائل کر کے جتنا آپ کے پاس بہترین ایویڈنس ہو اس کو دینا آپ کا کام ہے۔ جیتنا ہارنا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جیتنے یا ہارنے سے مطلب نہیں ہے۔ میرا اپنا پریڈکشن یہ ہے کہ راہل گاندھی کے خلاف جو کیس ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، راہل گاندھی اس سے ایکوٹ ہو جائیں گے، لیکن ان کو ایک سبق سکھانا تھا، انہوں نے سبق سکھا دیا راہل گاندھی۔ وقت کی بہت زیادہ کمی ہے، یہ 3-4 پوائنٹس میرے نزدیک بہت اہم تھے، اور ہم بحیثیت مسلم ہم کو چاہیے کہ ہم فتنے سے لڑنے کی پوری کوشش کریں۔ میں بہت ادب سے آپ کے سامنے پیش گزارش کروں گا کہ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم چاہے کہیں آگ لگے یا کہیں ایکسیڈنٹ ہو، آپ کا سوال پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں تھا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کسی کی جان میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ ہندو کی جان گئی ہے یا مسلمان کی، یا صرف ہم نے پیدا کیا ہے؟ یہ پیداوار ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جان اور مال کے نقصان کو اللہ اس کے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ہم کو گندگی سے، لیک کی جو بربادی ہو رہی ہے اس سے، یا لوگ جو ایکسیڈنٹ میں روزانہ مرتے ہیں اس سے ہم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم کو دلچسپی ہوتی ہے تو جب صرف اور صرف وہ مسلمان ہے تو دلچسپی ہے، ورنہ ہم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہے، نہ کہ رحمت للمسلمین۔ آپ کا لقب رحمت للعالمین ہے،
تو ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ علاوہ شریعت کے باقی سارے معاملات میں ہم کو جتنے بھی واقعات ہماری زندگی میں گزر رہے ہیں، چاہے وہ گندی سڑکیں ہوں، چاہے بجلی ہو، یا چاہے کوئی اور مسئلہ ہو، جو دوسروں کا مسئلہ ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ میڈیکل بلز، اس کے اندر دھاندلی، غریبوں کا میڈیکل فیسلٹی سے دور رہنا اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ ان کی جان جانا اگر جاتی ہے تو وہ ہم سب کی، چاہے وہ ہندو ہو کہ مسلم ہو، ہم سب کی اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے آس پاس انوالو ہوں سوسائٹی کے مسائل کے اندر، غیر مسلموں کے ساتھ اپنے ربط کو بہتر کریں، اس لیے کہ یہ جو آگ لگائی گئی ہے اس سے لڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ اور زیادہ اپنے تال میل کو بڑھائیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ شروع ہو۔ دین کا ہی ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، ان کے ہر معاملے میں ہم کو انوالو ہونا چاہیے، جو سٹیزن سے کنسرن ہے ان سب میں ہم کو انوالو ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ سب کی زندگی بہتر ہو۔ میں آپ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ملت کے دردمند بنیں اور جتنے سٹیزنز اس ملک کے ہیں ان سب کے لیے ہماری ہمدردی اور دردمندی ہو، اور اسی طریقے سے ہم اسلام کی صحیح پہچان ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ قانون آپ کی مدد ضرور کرے گا، اپنے ایڈوکیٹ سے کنسلٹ کریں، جہاں لڑنا ہے وہاں لڑیں، جہاں درگزر کرنا ہے وہاں درگزر کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔